طور پر بیان الفی داخل کیے ہیں. اگر آپ کو جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے, میڈیا کے اس پہ چینلز پہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کس طرح امیدواروں کو رف اپ کیا جا رہا ہے, کس طرح پروپوزر سیکنڈر کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے, کس طرح سارے ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں کا محاصرہ کر کے ان کو بھی ایک قسم کا رسائی ناممکن بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کو سارا کچھ یہ نظر نہیں آتا ہے تو پھر اللہ کیا بتائیں تحریری کیا لکھا ہے بھائی تحریری طور پر, آپ بتائیں. یہ کیمرے کی آنکھ سے زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے. جی شعیب شاہین صاحب بتائے گا, لیول پلینگ فیلڈ کے کیس میں آج انتہائی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے, کیا ریمارکس دیے گئے, کیا اس حوالے سے آپ کے پاس اندر جو آپ نکل رہے ہیں کیا بڑی خبر آ رہی ہے؟ دیکھیں لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پٹیشن زیادہ آ رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا, میں نے کہا جو مظلوم ہوگا وہ انصاف کے لیے عدالتوں میں آئے گا نا, چونکہ ہم آج مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اسی کے لیے ہم آ رہے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ کے زمانے میں اتنی پٹیشنیں آتی تھیں اپوزیشن والوں کی طرف سے, میں نے کہا نہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم نہیں ہو رہے تھے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے, ساری پبلک جانتی ہے اور عدالتیں بھی جانتی ہیں, کیونکہ ان کے سامنے سارا ریکارڈ اور ثبوت آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سمپل, میں نے 22 تاریخ کو آرگومنٹس کیے تھے, پچھلے مہینے کے 22 کو الیکشن کمیشن کے پاس, ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ جب تک چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو تبدیل نہیں کریں گے ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں, ہمیں شک ہے کہ اگر ان کو بدل بھی دیں تو اگلے آئیں گے تو وہ بھی شاید یہی کریں. پھر میں نے ان کے ایویڈنس کے ساتھ 27 تاریخ کو پھر لکھ کے دیا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو چینج کریں, کیونکہ انہوں نے آپ کے احکامات کی حکم عدولی کی. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ ان کو ایکول اپرچونٹی دیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر سب کو ایک طرح سے سنیں, ایک طرح سے ٹریٹ کریں. لیکن جو ظلم زیادتی اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہے. آج بھی ہو, کل ہو, سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, وہ ساری ایویڈنس سب کے سامنے آئے گی. اس پہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بہرحال نوٹس لینا چاہیے. تو آج پھر کیا ڈائریکشنز دی گئی ہیں, کیا اس کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کا جواب دے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا اور ود ایویڈنس کہ کیا خرابیاں ہوئی. سیکرٹری پنجاب نے کیا جواب جمع کرایا اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے؟ جواب ہے اور اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے رائٹنگ میں. تھینک یو. سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ گھوس آرٹیکل ہے جو خان نے لکھے دی اکانومسٹ میں, وہ سولنگی صاحب کو کہیں تو رک جاؤ. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ کہا کہ کنوکٹڈ آدمی کا کیسے چلا دیا, پھر کہا سارا آج یہ اسی پہ ڈسکس ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی کمپلینٹس جو ہماری تھیں ان کے اوپر اب اپنی طرف سے یہ کمپلائنس رپورٹ جمع کروائی کہ ہم نے متعلقہ تمام محکموں کو لکھ دیا ہے کہ ہم نے کمپلائی ود کر دیا, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گریونس ہے وہ ریڈریس ہوگی. لیکن اس طرح نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یہ جو رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی ہے وہ تمام غلط رپورٹ ہے اور بوگس فیکٹس ہیں, کیونکہ جو رپورٹس انہوں نے کرائیں, جیسے کہ لاہور کا انہوں نے کہا کہ کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا, تو لاہور اور باقی تمام اضلاع کے اندر جہاں پہ رپورٹس ہیں وہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کا ریبٹل دیں گے. اس کے لیے ہمیں آج ٹائم لیا ہم نے. اور لاہور کی صرف بات کروں کہ انہوں نے لاہور میں کوئی انسیڈنٹ رپورٹ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا, جبکہ 35 وہاں سے رجسٹر ہوئے ہیں. 29 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو ہم نے 77 پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کی طرف سے الیکشن کمیشن میں کمپلینٹ فائل کی, جس کا کمپلینٹ میں خود ہوں, لیکن اس کمپلینٹ کے اوپر بھی کوئی ایکشن کسی قسم کا نہیں ہوا. وہ ساری چیزیں ہم ان کو دیں گے, لیکن اوور آل ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے آج تک صرف لپ سروس ملی ہے. کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ آگے کیا کریں, یہ تو پیچھے ہو چکا ہے اور آپ کے اسکروٹنی اور یہ تمام پروسیس کسی بھی طرح سے چلے مکمل ہو چکا ہے. ہماری استدعا یہ تھی کہ ہمیں اب جو نیکسٹ اپ کمنگ ہمارا سب سے بنیادی کام ہے وہ ٹکٹ جمع کروانا ہے, اور اس کے بعد کیمپین کا ہے پروسیس. آج ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کی ہیں جس کے اندر ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سیدھی دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ آپ کیمپین نہیں کر سکتے. یہ فیکٹ ہم نے عدالت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر اس کی طرف آئیں گے. ہم نے استدعا کی کہ ہمیں ان دا مین ٹائم جو ہے وہ آپ اجازت دیں کہ کم از کم ہم کیمپین کر سکیں, اور اپنے جو ٹکٹ جمع کروانے کا ہمارا پروسیس ہے اس کو سموتھلی جو ہے وہ کرنے کی انشورنس دی جائے ہر طرف سے. تو اب کیا ڈائریکشنز آج کی سماعت میں دی گئی ہیں جج صاحب کی جانب سے, چیف صاحب کی جانب سے؟ یہ ان پرٹیکولر جو یہ دو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے بار کہا, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہیں آئی. اب تو صرف کمپلائنس رپورٹ کی ریبٹل اور ان کے جواب کے لیے یہ تاریخ دی گئی ہے,
देखना ये है कि मंडे को वो क्या करते हैं। हम कौन सी तमाम तारीख दी? नेक्स्ट मंडे तक? नेक्स्ट मंडे तक काफी इसको लेट adjourn नहीं हो किया गया। जाएगा फिर? देखिए इन द मीन टाइम ये सारा प्रोसेस है, और अगर हमारे सामने कुछ और चीज़ें आती हैं तो हम वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट इसको हमें वक्त भी दे रही है, तो ये वक्त जो है वो यकीनी तौर पे हमारे लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी शिकायत होंगी और इनको हम इन द मीन टाइम शिकायत दर्ज भी कराते रहेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो है ही तो है। आपका मेरा कंपेन तो किसी को भी नहीं करना।